अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे उर्दू 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि है नात, और इसके जो शायर हैं वो हैं माहिरुल कादरी। अपनी पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको हम्द करवाई थी। हम्द की मुश्किल अल्फाज मायने, अशार की तशरीह और साथ में जो रेफरेंसेस शेर उसमें ऐड किए जा सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और एक वीडियो के अंदर मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज यानी सवाल जवाब और MCQs करवाए थे। तो इसी तरह मैं नात की दो वीडियोस बनाऊंगी। पहले में मैं आपको अशार की तशरीह, मुश्किल अल्फाज मायने और जो है रेफरेंसेस बताऊंगी शेरों के, और जो आप तशरीह के अंदर लिख सकते हैं, और दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नात से। और नात के जो मुश्किल अल्फाज मायने हैं और वो अशार की तशरीह और साथ में रेफरेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शेर से कि रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। तो मुज्तबा का मतलब होता है चुने हुए, तो रसूल मुज्तबा कहिए का मतलब होगा कि उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह का चुना हुआ रसूल कहा जाना चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पसंदीदा बंदा कहा जाना चाहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की बात की जो ज़ात आती है वो है कि उनका इतना बुलंद मुकाम और मर्तबा है, और इसके अलावा जो भी मखलूक़ात हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के बाद आती हैं। तो इस शेर का मफ़हूम ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा कहकर पुकारा जाए। अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती ताज़ीम के काबिल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो ये इसके मुश्किल अल्फाज मायने बता दिए, मफ़हूम बता दिया, थोड़ी सी मैंने आपको इसकी तशरीह बताई है। आप इन्हीं बातों को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। तो अब मैं इनके रेफरेंसेस आपको बताती हूँ। तो पहले शेर के अंदर आप इसमें ये शेर ऐड कर सकते हैं कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। और इसके अलावा ये रेफरेंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो तशरीह करते हुए जिस तरह हम्द हो गई या नात हो गई, तो उनमें आप आयात या हदीसों के तर्जुमे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनमें अल्लाह ताला की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ पे कुरान से मैंने लिया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद किया नीचे अल कुरान। अब इनको आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शीट पे ऊपर लिखा है, लिखकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें आप ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने ये तर्जुमा इसका साथ लिखा है, नीचे अल कुरान लिखा है। आप इसको प्रेजेंटेशन करते हुए पेपर में किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह कि आप तशरीह करते हुए लिखेंगे नीचे कि कुरान मजीद में इरशाद है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, फिर तर्जुमा की छोटी सी हेडिंग देंगे और नीचे उसका तर्जुमा मेंशन कर देंगे, और फिर नीचे इस तरह से बताएंगे कि अल कुरान। इसी तरह अगर कोई हदीस ली जाती है तो तर्जुमा लिखकर हदीस का आप तर्जुमा मेंशन करें, और नीचे यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं अल हदीस। तो इस तरह देखें कि लिखने से आपकी जगह भी काफ़ी कवर हो गई है, ज़्यादा जगह फिल की हुई भी लग रही है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरह आप कम वक्त के अंदर अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखना मैनेज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर में चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शेर की तरफ कि शेर को किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि आयत हो गई या हदीस को किस तरह से लिखना है। अब मैं एक शेर भी आपको लिखकर बता देती हूँ कि आपने उसको किस तरह से लिखना है। तो ये रहा शेर कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। और आप इस तरह से, ये एक शेर का सिंबल होता है जो भी हम शेर लिखने के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरह से अब जितने भी मैं आपको रेफरेंसेस बताऊंगी शेर, तो वो आपने इस तरीके से लिखना है। अगर कोई हदीस या कुरानी वर्ड्स होगी, आयत होगी, तो आप उसको इस प्रेजेंटेशन के साथ लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे शेर की तरफ। शरीयत का है ये इसरार ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। शरीयत कहते हैं दीन के उसूलों को,
اور اسرار کہتے ہیں تاکید کی جاتی ہے۔ ختم الانبیاء کا مطلب ہے کہ آخری نبی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب خدا کہیے کہ اگر کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس بات پر بھی یقین رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ تو اس کا مفہوم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق انہیں ختم الانبیاء کہنا چاہیے، اور محبت کی وجہ سے محبوب خدا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے ریفرنسز کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوسرا ریفرنس پھر میں نے قرآن سے لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، کیونکہ اس شعر کے اندر دیکھیں کہ ختم الانبیاء کا ذکر ہوا ہے، یعنی آخری نبی کا۔ تو اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک قرآنی آیت اٹھائی ہے اور وہ یہاں پر آپ تشریح کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شعر ہے کہ اسی پہ ختم نبوت اسی پہ دین کامل ہے، تاج و تخت نبوت اسی کا تھا محشر۔ تو یہ اس کے دو ریفرنسز ہیں جو کہ دوسرے شعر کے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے شعر کی جانب۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ تو اس کا مفہوم سراپا گوش کا مطلب ہوتا ہے کہ غور سے سننا کسی چیز کو، اور صلی علی آپ کو پتہ ہے صلی کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت فرمانا۔ تو ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا غور سے سننے والی بن جائے، اور جب جب ان کا نام لیا جائے تو درود پڑھے۔ تو یعنی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنا بلند مقام رکھتی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے تو ہمیں غور سے سننا چاہیے، اور جب بھی ان کا نام لیا جائے تو ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو اس کے ریفرنسز کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو ریفرنس ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ پہلے شعر کے اندر، وہی آپ تیسرے شعر کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہوتی ہے، وہی کوالٹیز بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اپنے ریفرنسز بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وارفعنا اس آیت کو لکھنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو پریزنٹیشن کے اندر اس طرح سے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے ریفرنس کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرے کے اندر اب تیسرے شعر کے اندر درود کی بھی بات ہوئی تھی، تو ایک ہم ریفرنس درود سے متعلق یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ اتنے درود آپ پر جتنی خدا کی نعمتیں، اتنے سلام آپ پر جن کا نہ ہو سکے شمار۔ تو یہاں تک تھا تیسرا شعر۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے شعر کی طرف کہ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ نقش کہتے ہیں نشان کو، قدم کہتے ہیں پاؤں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تعلیمات کی پیروی کو کرتے ہوئے ہم مغفرت کا راستہ اپنا سکتے ہیں۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے، اور ان کی زندگی کو اپناتے ہوئے ہم مغفرت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے ریفرنسز میں آتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے القرآن۔ تو آپ اس کو بھی پریزنٹیشن بالکل اسی طرح کر سکتے ہیں جو میں نے اس کی بتائی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک شعر کا ریفرنس ہے کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ پانچواں شعر ہے محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کے بھیجے ہوئے نور کی تکمیل ہے، اور اس تکمیل کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، کہ اسلام کا جو آغاز ہے، اس دنیا کو بنانے کا جو آغاز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، اور اختتام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوا۔ اس لیے یہ نبوت کو ایک دائرہ کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی ختم ہوئی۔ تو اس کا ریفرنس شعر جو ہے وہ ہم یہی والا کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے بھی کیا، کہ اسی پہ ختم نبوت اسی پہ دین کامل ہے، تاج و تخت نبوت اسی کا تھا محشر، کیونکہ اس میں ختم نبوت کی بات کی جا رہی ہے۔
جو 6 والا شعر ہے، غبارِ راہ طیبہ سرمۂ چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ غبار کہتے ہیں مٹی کو، چشم کہتے ہیں دیکھنے والی، اور بصارت کہتے ہیں آنکھ۔ چشم بصارت یعنی دیکھنے والی آنکھ، اور خاک شفا جو ہوتی ہے ایسی مٹی جو شفا عطا کرتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو مدینے کے راستوں کی مٹی ہے نا، وہ آنکھوں کے لیے سرما ہے، اور یہی مٹی ان آنکھوں کی شفا ہے۔ تو اس کا ریفرنس شعر جو ہے وہ 6 والے کے لیے وہ ہے، در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ تو جو 7واں شعر ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ اس کا مفہوم ہے کہ جب مدینے کی یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اسی لیے شاعروں کی آنکھ کا جو پانی ہے اس کو چشمہ کہا جانا چاہیے۔ تو جو ریفرنس شعر آپ نے 6 اور 7 کے لیے کیے تھے، وہی 6 کے لیے کیے تھے وہی آپ 7 میں کر سکتے ہیں ایڈ۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے نعت کا آپ کو مشکل الفاظ معنی، اشعار کا مفہوم، تھوڑی بہت تشریح، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ریفرنسز کروا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا۔ تو ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔